الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ نساء کا تیسرا اور چوتھے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ واللاتی آتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی لو۔ اگر کوئی عورت بدکاری کرتی ہے تم اسے دیکھتے ہو تو 4 اس کے لیے گواہ ہونے ضروری ہیں۔ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کوئی راہ نکال دے، کوئی راہ اللہ ان کے لیے نکال دے، کوئی راستہ نکال دے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاعْذُوهُمَا، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کرے ان کو تکلیف دو۔ اِذَا دو فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر نیک ہو جائیں، توبہ کر لیں، اپنے کو سدھار لیں تو پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا، مہربانی فرمانے والا ہے۔ مطلب یہاں یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی عورت کو حرام کاری کرتے دیکھا اور 4 گواہ کا اس پر وہ نہ لائے تو وہ خاموش ہے، نہیں کہے، کیونکہ برائی کا چرچا ہو جائے گا، سزا ملنے کی نہیں ہے۔ ہاں اگر 4 گواہ اس لے آتا اس پر تو پھر ضرور کہے تو اس کی سزا ملے گی۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے اپنے لیے لازم کر لیا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ایک وہ توبہ ہے مسلمانوں، ایک وہ توبہ ہے جس توبہ کا اللہ نے قبول کرنا اپنے اوپر خود لازم کر لیا، جبکہ اللہ پر کوئی چیز لازم ہے ہی نہیں، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس کی غفاری ہے، اس کی رحمت ہے۔ یعملون السوء بجہالۃ، وہ ان کی ہے جو نادانی سے، ایسی توبہ اللہ نے قبول کرنا اپنے اوپر اپنے فضل سے لازم کر لی ہے کہ جو انجانے میں کوئی برائی کر بیٹھیں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، پشیمان ہو جائیں۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِمْ، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ کمال علم والا ہے، کمال حکمت والا ہے، ہر چیز اس کے علم ہے اور ہر کام اس کا حکمت پر مبنی ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ ان کی نہیں ہے جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ استغفار کی تسبیحوں پر تسبیحیں پڑھی جا رہی ہیں لیکن گناہ برابر جاری ہیں، ان کی یہ توبہ نہیں ہے۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، ان کی نہیں ہے، اور نہ ان کی جو کافر مریں، یعنی یہ توبہ ان کی نہیں ہے کہ جو گناہوں میں لگے رہے اور جب سامنے موت کا نظر آئے پھر وہ کہہ کہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ اس کی قبول نہیں ہونے کی۔ اور جو کفر پر جس کا دم نکلنے جگہ اور پھر وہ توبہ کرے تو وہ توبہ اس کی قبول نہیں ہونے کی۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اللہم اجرنا من النار یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اور اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بہائی کا کام کریں۔ ہوتا کیا تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ایک تو اس کی ماں جس سے وہ پیدا ہوا، اور بھی اس کی عورتیں تھیں، تو ان کو زبردستی اپنے گھر میں بھی رکھ لیتے تھے یا ان کا نکاح دوسرے کر کے اس کے مہر خود لیتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسا مت کرو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، بالکل غلط ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی وہ بیٹے، یعنی وہ اپنے باپ کا بیٹا لیکن اس باپ کی جو بیوی تھی دوسری جس سے وہ پیدا تو نہیں تھا اس کو اپنے زبردستی اپنے گھر میں ڈال لیتا تھا۔ فرمایا اے وعاشرہن بالمعروف، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہوتی ہے، تمہیں اچھی نہیں لگتی، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھا ہو، کثرت سے بھلائی ہو۔ تمہیں کیا معلوم کہ کوئی چیز دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے تمہیں پسند نہیں آتی لیکن وہ تمہارے لیے اس میں بڑا خیر چھپا ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اس بیوی کو جسے تم چھوڑنا چاہ رہے ہو اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر، بہتان سے اور کھلے گناہ سے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا ہے۔ بَعْدٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم گاڑھا عہد لے چکے ہو۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے جس نے تمہارے باپ دادا نے جس عورت سے نکاح کیا ہے، مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا وہ ہو گزرا۔ تو جو میں نے بتایا آپ کو کہ وہ جو ہیں اس عورت کو اپنے گھر میں ڈال لیتا وہ بیٹا، کہ ایک تو وہ تھی عورت جس سے اس نے خود جنم لیا پیدا ہوا، ایک اس کے باپ کی دوسری بیوی تھی، باپ کا انتقال ہوا اسے زبردستی اپنے گھر میں ڈال لیتا، اس کے لیے منع فرما دے گا ایسا مت کرو، جو ہو گزرا وہ گزرا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، وہ بے شک بہائی ہے اور غضب کا کام ہے۔ اس دور کے لوگ بھی اسے نکاح مقت کہتے تھے، بہت برا نکاح۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، اب ان عورتوں کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے جو تمہارے لیے حرام کر دی ہیں، تو حرام کر دی اللہ نے تم پر تمہاری مائیں، وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور سگی بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور سگی بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے، یعنی تم نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے ساتھ جو بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے اس نے بھی دودھ پیا، وہ تمہارے لیے حرام کر دی۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ دودھ کی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور وہ عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں۔ جو عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں تم پر لیے حرام کر دیں، اور جو تمہاری گود میں یعنی تم نے ایک عورت سے نکاح کیا وہ پیچھے سے بیٹی لے کر آئی ہے، وہ ربائبیہ کہلاتی تھیں، ان سے بھی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔
وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اس کی بیٹی سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ نکاح تو ہو گیا تھا لیکن پھر بات خراب ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی، یا تم نے ان سے صحبت نہیں کیا تو پھر اس کی بیٹی سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، یعنی منہ بولے بیٹے کی نہیں، منہ بولے بیٹے کی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے اس بیٹے کی بہو سے، چاہے بیٹے کا انتقال ہو جائے یا بیٹا طلاق دے، تم نکاح نہیں کرتے، تمہارے لیے حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنیں، سگی دو بہنیں اکٹھی کرنا، یعنی دو سگی بہنوں کو بھی آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، مگر جو ہو گزرا ہو گزرا۔ ہاں اگر تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے تو سالی سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، یا تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو پھر سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن دو سگی بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتے، تمہارے لیے حرام ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش فرمانے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے، وہ بہت بخشش کرنے والا، بہت مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام ہیں شوہردار عورتیں مگر کافر عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یعنی جن عورتوں کا نکاح ہوا ہے کسی کے ساتھ، تم ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو کہ جنگ پر، محاذ پر، مال غنیمت میں عورتیں تمہارے پاس آ گئیں، وہ کافروں کے نکاح میں، لیکن ان کے نکاح جب وہ ایمان لے آئیں ٹوٹ گئے، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن کسی عورت کا کسی کے ساتھ نکاح ہوا ہے مسلمان کے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا کتاب ہے، اللہ کا نوشتہ ہے جو تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، سوا اب جتنی بھی عورتیں باقی بچی جن کا جو حرام ہے تمہارے لیے، ان کا ذکر اللہ پاک نے فرما دیا، یہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب فرمایا اب تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب حلال تو بہت ہیں، حرام کا دائرہ تو بہت چھوٹا تھا، ان کے نام لے دیے، لیکن حلال کا تو دائرہ بہت بڑا اب اعلان کر دیا۔ اب تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو، مقصد قید میں لانا نہیں ہو، مقصد مستی نکالنا نہیں ہو۔ محسنین غیر مسافحین، فما استمتعتم بہ منہن، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں ادا کر دو، جو مہر طے ہوا ہے انہیں ادا کر دو، یہ فرض ہے تم پر۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے، بہ من بعد الفریضہ، تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ جو مہر ہے جو فرض اللہ پاک نے کیا ہے، اسے آپ ادا کرو، لیکن اپنی مرضی سے تمہاری بیوی اگر تمہیں اس مہر میں سے کچھ دے دیتی ہے تو آپ اسے لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن کوئی دباؤ بنا کر لیا تو پھر یہ مجرم ہو جاؤ گا، اور اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ کمال علم والا اور کمال حکمت والا ہے، کوئی شے اس سے چھپی نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں بے مقدوری کے باعث، یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کر لے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں۔ اب اگر آزاد عورت سے نکاح کرے گا تو مہر دینا پڑے گا، زیادہ مہر کے پیسے ہیں نہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر کسی غلام لونڈی سے نکاح کر لے، مہر اس کا بھی ہوگا مگر اس کا تھوڑا مہر ہوگا، ایمان والی کنیزیں ہوں۔ واللہ عالم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں ایک دوسرے سے ہو، تم ایک دوسرے سے ہی تو ہو۔ تم ایک دوسرے ہی سے تو ہو۔
فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف، تو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ کسی کی غلام ہے، لونڈی ہے، وہ اپنی لونڈی سے جسمانی تعلق رکھ سکتا ہے، لیکن جب تمہیں اجازت دے دی تم نکاح کرنا چاہتے ہو اس سے تو نکاح کر لو۔ جب وہ اجازت دے دیں گے پھر وہ اس سے تعلق قائم نہیں کرتا مالک، تم ان سے نکاح کر لو حسب دستور، ان کے مالکوں کی اجازت ہے تو ان کے مہر انہیں دو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، محصنات غیر مسافیات ولا متخذات اخدان، قید میں لانا مقصد نہ ہو یا مستی نکالنے کا مقصد نہ ہو، اور نہ چھپا چوری کی یار بنایا جائے، دوستی کری جائے، کھلم کھلا نکاح ہو۔ جب وہ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی عادی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ ایک ہے آزاد عورت اور ایک ہے غلام، تو جو سزا آزاد عورت کے لیے ہے اس کی عادی ہوگی جو غلام عورت ہے اس کے لیے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، تو اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہو، اس کے لیے اس لونڈی سے نکاح کرنا ضروری ہے جس کا اندیشہ یہ ہو کہ اگر نکاح نہ ہوا تو زنا ہو جائے گا، تو ضروری ہے کوئی نکاح کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ صبر کرو، روزہ رکھ کر کے اپنی نفسانی خواہش کو کچلو تو یہ تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش فرمانے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔